تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ آج ہماری تجوید کے بارے میں تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں بیان ہوگا حمزہ اور الف کا فرق اور حروف قلقلہ کے بارے میں۔ یہ الف اور حمزہ کا فرق الف اور حمزہ کا فرق اور حروف قلقلہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ ایسے لکھا ہو چاہے ایسے لکھا ہو، جیسے یوں کہیں قول وَإِذَا، قال الف ساکن ہے، وَإِذَا میں بھی الف ساکن ہے۔ اب یہ الف جو ہے ہمیشہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ الف تفخیم و ترکیب میں تو الف تفخیم و ترکیب میں ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ تفخیم کے معنی ہے پر ہونا، ترکیب کے معنی ہے باریک ہونا۔ الف کا باریک ہونا یا پر ہونا، موٹا ہونا، اس کی پہلے حرف پر منحصر ہے کہ اس پر فتح ہے، اس پر ضمہ ہے یا اس پر کسرہ ہے، یا پہلا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے یا حروف مستفلہ میں سے۔ اس کا انحصار ماقبل پر ہے۔ ماقبل کہتے ہیں جیسے قال میں ماقبل قاف ہے اور وَإِذَا میں الف کا ماقبل ذال ہے۔ تو تفخیم و ترکیب کے علاوہ الف جو ہے یہ ایک انگلی کو کھولنے اور بند کرنے کی مقدار وَإِذَا قَالَ، اور اگر اس کے بعد یہ اس میں حمزہ قطعی یا وصلی آ جائے تو پھر اس کے مطابق اس کی
کھینچنے کی مقدار ہوگی تو اور ہمیشہ حمزہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، اس میں جھٹکے کو کوئی تعلق نہیں الف میں، جبکہ حمزہ جو ہے حمزہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ الف کے اوپر، یہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، اس کے نیچے کوئی حرکت آ گئی، زبر زیر پیش یا سکون آ گئے، اب یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ اب حمزہ کی ادائیگی کے لیے حروف حلقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی اقصائے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا، اب عربی کے حروف تہجی تو ہیں 29، لیکن کچھ روایات میں 28 بھی بن جاتے ہیں۔ وہ کیوں کہ الف تو الف ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی تو حمزہ بن گیا، پھر یہ الف نہیں رہا۔ حمزہ اور اس حمزہ میں کوئی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جب بھی پڑھا جائے گا تو یہ کس حالت میں پڑھا جائے گا؟ جھٹکے کے ساتھ۔ حمزہ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے۔ اسی طرح حمزہ جو ہے یہ ابتدائی کلام، درمیانی کلام اور آخری کلام بھی آ جاتا ہے۔ حمزہ درمیانی کلام، حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تین فرق ہیں، یعنی کہ الف جو ہے وہ ابتدائی کلام نہیں ہوتا، ابتدائی کلام الف نہیں آ سکتا، جبکہ الف جو ہے درمیانی کلام اور آخری کلام آ سکتا ہے، جیسے قالا میں وسط کلام ہے اور وَإِذَا میں آخری کلام ہے۔ اگر ہم کہیں الشمس تو یہ ابتدائی کلام کیا ہے؟ پڑھنا ہی ہے، تو پھر یہ حمزہ بن گیا الشمس۔ اسی طرح حمزہ آتا ہے آخری کلام میں بھی آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ
درمیان کلام آ گیا نا، فی لی کہا، اگر رکیں گے تو الگ بات ہے. فی لی علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم. جو ہی اعلیٰ کہہ لیں، این اور لام کے اوپر درمیان کلام بھی آ جائے گا. فرق جیسے حمزہ وصلی اور قطعی میں کہ اگر حمزہ دوسرے کلمے کے اندر موجود ہے تو وہ ابتدائی کلام ہوگی، اسی کلمے کے اندر موجود ہے تو ابتدائی کلام ہوگی. اب آسانی کی خاطر ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو الف ہوتا ہے. یہ موٹا یا باریک یعنی تفخیم و ترکیب کے معاملے میں ماقبل یعنی پہلے حرف کا مرہون منت ہے قول. تو اسی طرح اس کو ادا کرتے ہوئے قعلا نہیں کہیں گے بلکہ اس میں کوئی جھٹکا نہیں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ اس پر کوئی حرکت، الف پر کوئی حرکت یعنی الف پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے، الف پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتی ہے. اور ابتدائی کلام درمیانی کلام الف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے. ابتدائی کلام، درمیانی کلام اور آخری کلام میں موجود ہوتا ہے. حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. الف پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو حمزہ بن جاتی ہے. اور اسی طرح ایک بار پھر کہہ لیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اپنے ماقبل کا مرہون منت ہوتا ہے، اس کو بغیر جھٹکے کے ادا کیا جاتا ہے. اور جو حمزہ ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وصلی ہو قطعی ہو جو بھی ہو حمزہ ہوگا. حمزہ اصلی عین والا حمزہ بھی ہو سکتا ہے، جب بھی ہوگا تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں حروف قلقلہ کو. اب ہم دیکھتے ہیں حروف قلقلہ کو. حروف قلقلہ، قلقلہ ہوتا ہے کپ کپانا، لرزنا. جب حرف جو ہے اپنے مخرج میں لگ کر کپ کپاتا ہوا واپس آتا ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے گیند کو دیوار پر مارا تو واپس تھرکتی ہوئی آتی ہے، تو یہی ان کی مثال ہے. اور اس میں 5 حروف پائے جاتے ہیں، قاف طا با جیم دال. پانچ حروف ہیں. کیا یہ ہر وقت قلقلہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے. شرط ہے. کیا شرط ہے؟ قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں. قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ حروف یعنی قاف طا با جیم دال ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ ہوگا. جیسے دیکھ لیتے ہیں اق، حمزہ کاف زبر اق،
تو زبر تو، حمزہ زبر آت آت، آب آب، آج آد، جیسے ألم يجدك ألم يجدك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل وہ تو سورۃ الدعا میں ہے ألم يجدك یتیما، دال پہ تلقا ہو گیا. اور اسی طرح سورۃ ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم ألم میم ساکن ہے، میم ساکن کے قواعد لگ سکتے ہیں اس میں. اور میم ساکن کا قاعدہ میم کے بعد میم ہو تو ادغام ہوگا، میم کے بعد با ہو تو اخفا ہوگا. اب یہ نہ میم ہے نہ با ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا. ألم یجعل نہیں کہیں گے، یجعل کیدہم فی تضلیل. اور حروف کلکلہ کتب جد، کتب جد، جن کی مثال آ گئی. اور اب ہم سورۃ فلق کو دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے سکون ہے، جہاں جہاں رکا جائے گا وہاں وہاں پر کلکلہ ہوگا. جیسے اب دیکھیں اس کے اندر وقت کی صورت میں یہاں پر جزم آ جائے گی. فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقت کی صورت میں یہ بدل جائے گی. ومن شر غاسق اذا وقب. تو وقت کی صورت میں یہ با پر جزم آئے گی.
वहाँ पर जज़म आएगी, वमिन शर्रिन नफ़ासाति, वमिन शर्रिन नफ़ासाति फिल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब देखें, गौर फरमाएं, काफ पे कलकला किया, काफ पे वक्फ किया, काफ पे वक्फ किया, तो क्या हुआ? कलकला होगा। जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। खलक, काफ को पुर पढ़ेंगे, कौफ और काफ का ख्याल रखेंगे। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन। अब यहाँ नून साकना है, तो वमिन शर्रि, रा के ऊपर शद है, इसलिए शीन को जोर से लगाएंगे। शर्रि गासिकिन, ये अलिफ मद्दा का हो गया क्योंकि उससे पहले ज़बर है। सीकिन, क़िद, काफ के नीचे दो देर हैं, क़िद। अब उसके बाद हरूफ़े हल्की में से हमज़ा मौजूद है, इसलिए क्या होगा? इज़हार होगा। यानी हमज़ा की सूरत हाल ये भी हो सकती है, ये भी हमज़ा है, ये इब्तदाई कलाम है, तो गासिकिन इज़ा वक़ब, अलिफ मद्दा का हुआ क्योंकि ज़ाल से पहले ज़बर है। वक़ब, अगर हम सुकून करेंगे यानी साकिन करेंगे, रुकेंगे, तो बा साकिन हुई, तो वक़ब नहीं कहेंगे, वक़ब कलकला करेंगे। अब इसको अगर मिला के पढ़ते हैं तो फिर पढ़ेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वक़्फ होने की सूरत में कलकला हो गया। वमिन शर्रि नफ़ासाति, फिर नून साकना है, इसको इख्फा करेंगे। वमिन शर्रि, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना वाजिब है। शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, दाल पे रुके तो ये साकुन हुआ, तो फिर क्या हुआ? कलकला हुआ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये भी हर्फ़ मद्दा बना उससे पहले, और इसी तरह ये भी हर्फ़ मद्दा बना। हसद, यहाँ पर हमने वक्फ किया, तो इसकी वजह से कलकला हो गया। यानी कौफ बा दाल, काफ बा दाल, तो इसमें जीप की मिसाल मैंने आपसे अर्ज़ की, अलम यजअल अतअमहुम, तो आखिर जी अतअमहुम मिन जूअ, अतअमहुम और हमजा हल्के से आखिरी यानी जो सीने की
طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے، وسط حلق سے عین اور ہا، ابتدائی حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اطعمہم، اب ہم نے قل اعوذ برب الفلق، فلق، اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، أَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے الف اور حمزہ کا فرق اور حروف قلقلہ کے بارے میں جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے تجویدی قواعد سے بالکل آگہی بھی ہوتی جائے گی اور سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ جیسے اگر ہم ان قواعد کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہمارے قرآن پڑھنے میں وہ لطف اور مزہ ہوگا، ساتھ ساتھ اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم اس کو اس انداز میں پڑھیں گے جس انداز میں ہمارے پیارے نبی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ صدق اللہ، اب غور کیجئے صاد، دال اور قاف پر، صدق اللہ العظیم۔